جب اللہ کے رسول نے اللہ کا پیغام دنیا کو سنایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں، تو مکے والے اللہ کے رسول کی توہین کرنے لگے۔ کوئی پتھر مارنے لگا، کوئی جادوگر کہنے لگا اللہ کے رسول اللہ کے دین کے لیے ہر دکھ تکلیف برداشت کر کے دین کی تبلیغ کر ہی رہے تھے کہ ایک دن آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنے سر پر بڑی مشکل سے سامان اٹھائے مکے سے باہر جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے عورت، یہ سامان تو بہت بھاری ہے اور تم بوڑھی ہو چکی ہو، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں تمہارا سامان اٹھا کے تمہاری منزل تک پہنچاؤں؟ تو وہ بوڑھی عورت مسکرا کر کہنے لگی، اے نوجوان، اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے اس بوڑھی کا سامان اپنے کندھوں پر لیے چل ہی رہے تھے کہ اتنے میں وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، اے نوجوان، میں تمہیں بھی کہوں گی یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ، کیونکہ یہاں کوئی جادوگر آیا ہے جس کا نام محمد ہے۔ وہ اپنے آپ کو نبی کہلواتا ہے اور ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے۔ اس کے لفظوں میں اتنا جادو ہے کہ جو اس کی بات سنتا ہے اس پہ ایمان لے آتا ہے۔ اے شخص، میں نے پوری زندگی اپنے بتوں کی عبادت کی ہے، میں نہیں چاہتی کہ زندگی کے آخری وقت میں اپنے خداؤں سے غافل ہو کر اس جادوگر کی باتوں میں آ جاؤں۔ وہ پورا رستہ وہ عورت اللہ کے رسول کی توہین کرتی رہی اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی کا سامان اپنے کندھوں پر لیے خاموشی سے سنتے جا رہے تھے۔ جب بوڑھی کی منزل آ پہنچی تو اللہ کے رسول نے اس کا سامان اس کے حوالے کیا۔ جانے لگے تو وہ عورت پوچھنے لگی، اے نوجوان، کون ہو تم؟ تم نے اپنا نام تو بتایا نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، پورا رستہ جس محمد کی تم توہین کرتی رہی تھی وہ محمد رسول اللہ میں ہوں۔ اس بوڑھی نے جیسے ہی آپ کے چہرے کا نور اور اخلاق دیکھا تو آپ کی قدموں میں گر گئی اور رو کے کہنے لگی، میں نے پوری زندگی میں آپ جیسا شریف اور نیک انسان نہیں دیکھا۔ آپ کے چہرے کا نور اور آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں کہیں گے۔ اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو یقیناً یہ بات سچ ہوگی، مجھے معاف کیجیے گا۔ اور اسی وقت وہ عورت آپ کی نبوت کی گواہی دے کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی اور واپس مکے میں آ کر رہنے لگی۔